पुराने लाहौर में साबिर शाह का मज़ार एक ऐसी जगह है जिसके पास से रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते हैं और इस मज़ार पर भी अक्सर अकीदतमंद हाज़री देते नजर आते हैं। कोई यहाँ मन्नत मांग रहा होता है तो कोई अपनी मुरादें पूरी होने की आस में आता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस 250 साल से ज़्यादा पुराने मज़ार में जो बुजुर्ग यानी सैयद साबिर शाह दफन है, वो एक ऐसे दरवेश थे जो लाहौर आए तो इस शहर को बचाने के लिए थे, लेकिन उनकी मौत ने इस शहर को बर्बादी और कहर का वो दौर दिखाया जिसे तारीख कभी भूल नहीं सकती। इस मज़ार पर आने वाले अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद किसी ज़माने में शाही मोहल्ले की तवाइफें और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ये मज़ार फोर्ट रोड पर मौजूद है। शाही मोहल्ले को जाने वाली फोर्ट रोड पर अगर आप चलते जाएं तो कुछ आगे बाएं जानिब आपको सैयद साबिर शाह का मज़ार नजर आ जाता है। इसके बिल्कुल सामने लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का गेट भी है। पीर साबिर शाह के मुतालिक वैसे तो बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन एक मुस्तनिद हवाला नकूश का लाहौर नंबर है जिसमें साबिर शाह से मुतालिक एक मुस्तनिद तारीख मिलती है। बताया यह जाता है कि आप एक नीम मजजूब दरवेश थे। आपके दादा का ताल्लुक काबुल से था जो घोड़ों के मुआलिज थे। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में ही दुनिया से किनारा कशी करके दरवेशी इख्तियार कर ली थी। आपके वालिद भी एक दरवेश सिफ्त इंसान थे और लोग आपके खानदान की इज्जत करते थे, आपके खानदान की नेकी और बुजुर्गी की वजह से। साबिर शाह भी एक दरवेश थे। नकूश के लाहौर नंबर के मुताबिक कहानी कुछ यूं है कि ईरान के शहर मशहद में हजरत इमाम रजा के बेटे हजरत सुल्तान अबू अल हसन अली के रोजा पर अहमद शाह दुरानी की साबिर शाह से मुलाकात होती है, जहां साबिर शाह उसे बताते हैं कि वो मुस्तकबिल का बादशाह बनेगा। दुरानी उस वक्त नादिर शाह की फौज का सिपा सलार था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह दुरानी को बादशाह मुंतखब कर लिया जाता है। दुरानी को साबिर शाह की पेशनगोई याद रहती है। वो इन्हें बुलाता है, बहुत इज्जत और एहतराम देता है और हर वक्त अपने साथ रखता है। वैसे एक रवायत ये भी कहती है कि नादिर शाह की मौत के बाद जब एक जिरगे ने बादशाहत के लिए किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब करना था तो साबिर शाह ने उस वक्त अहमद शाह दुरानी अलमारूफ अहमद खान अब्दाली के सर पर गंदुम के खोशे रखकर उसकी बादशाहत का ऐलान किया था। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि तारीख के मुख्तलिफ हवाले यही बताते हैं कि साबिर शाह की जाए पैदाइश लाहौर शहर था। थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ ये होती है कि आपके बाप और दादा का ताल्लुक तो काबुल से था और अब्दाली के हमले से पहले आप लाहौर आए थे, लेकिन बाज हवाले ये भी कहते हैं कि दरवेश या मजजूब पर वतन की कोई कैद नहीं होती और वो पलक झपकते कभी भी किसी भी मुल्क में हो सकता है। मैं इन बातों को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको हमारे यहाँ ऐसी शख्सियात या दरवेशों को लेकर जो रवायतें या वाकयात बताए जाते हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ये वाकयात गलत हैं या दुरुस्त, ये फैसला आपने करना है। मैं सिर्फ आपको तारीख का हर पहलू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर हिंदुस्तान में मुगलों की सल्तनत जवाल पजीरी की तरफ गामजन थी। लाहौर में तो शाह आलम की मौत के बाद कोई मुगल बादशाह आ ही ना सका और मुगल सल्तनत का लाहौर पर कंट्रोल अपने गवर्नर्स के जरिए था। लाहौर का उस जमाने में गवर्नर नवाब ज़िक्रिया खान बहादुर था। इसके 3 बेटे थे, याहिया खान, शाह नवाज खान और मीर बाकी। 1 जुलाई 1745 को ज़िक्रिया खान का इंतकाल हो जाता है और इसके 2 बेटों याहिया खान और शाह नवाज खान में लाहौर पर हुकूमत के मामले में जंग छिड़ जाती है। लेकिन दोनों भाइयों में लाहौर के मामले पर होने वाली जंग में याहिया खान हार जाता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसका भाई शाह नवाज खान शहर पर कब्जा कर लेता है। शाह नवाज को ये अंदाजा होता है कि उसकी हुकूमत कमजोर है और मुगल सल्तनत की जानिब से की जाने वाली लश्करकशी में उसके हाथ से लाहौर निगल सकता है। ऐसे में वो अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला आवर होने की दावत देता है और मुआहिदा करता है कि दुरानी हिंदुस्तान पर काबिज हो जाए और मुआवजे के तौर पर उसे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दे। उधर दूसरी जानिब शाह नवाज के मुगल सल्तनत से मामलात बेहतर हो जाते हैं और उसे ऑफिशियली लाहौर का गवर्नर तैनात कर दिया जाता है और ये अब्दाली के साथ किए जाने वाले मुआहदे से मुकर जाता है। दूसरी जानिब अब्दाली हिंदुस्तान पर हमले के लिए अपने लश्कर तेजी से तैयार कर चुका होता है और एक बड़ी फौज के साथ दिसंबर 1747 में पेशावर से निकलता है ताकि लाहौर पर हमला आवर हो सके।
اور راستے میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ نواز اپنے معاہدے سے پھر چکا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت لاہور شہر کی بنی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے لاہور پر حملے سے پہلے ہی صابر شاہ لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے کچھ لوگ ان کا یہ کہہ کر مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ابدالی کے پاس چونکہ توپیں کم ہیں اس لیے اس نے اپنا جادوگر بھیج دیا ہے تاکہ وہ جادو کے زور سے لاہور کے ناظم یعنی شاہ نواز خان کی توپیں بیکار کر دے۔ یہ باتیں شاہ نواز خان تک بھی پہنچتی ہیں۔ وہ صابر شاہ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ان سے لاہور آنے کا مقصد پوچھتا ہے۔ صابر شاہ کی جانب سے شاہ نواز خان کو تلقین کی جاتی ہے کہ احمد شاہ ابدالی سے اپنا معاہدہ نبھاؤ اور اپنی بات پر قائم رہو۔ صابر شاہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے درانی سے وعدہ خلافی کی تو وہ لاہور کو تباہ کر دے گا اور پھر تم لاہور کے لوگوں کو بربادی سے بچا نہیں سکو گے۔ شاہ نواز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بد دماغ نوجوان تھا۔ اسے صابر شاہ کی گفتگو بہت بے باک لگتی ہے اور وہ اسے اپنے حضور گستاخی سمجھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ صابر شاہ کے گلے میں پگھلی ہوئی گرم چاندی ڈال دی جائے۔ جو ہی صابر شاہ کے گلے میں چاندی اتاری جاتی ہے ان کا دم نکل جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شاہ نواز خان صابر شاہ کی میت کی بے حرمتی بھی کرتا ہے اور میت کو بغیر کفن اور دفن کے ہی پھینکوا دیتا ہے۔ ادھر احمد شاہ کو جب یہ واقعہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد کا شاہ نواز خان نے کیا حشر کیا ہے تو وہ غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ احمد شاہ راوی پار کر کے شالامار باغ کے قریب خیمے لگا لیتا ہے اور لاہور کے علاقے بیگم پورہ کی فصیلوں پر توپیں چڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ شاہ نواز کے پاس سارے انتظامات ابدالی کی نسبت زیادہ اور بہتر تھے، لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ جنگ ہار جاتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے۔ ابدالی بیگم پورہ میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار اور قتل عام کا حکم دے دیتا ہے۔ افغان سپاہیوں نے بیگم پورہ کے محلوں سے اتنی دولت لوٹی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس علاقے کی معزز عورتوں تک کو بے آبرو کیا گیا۔ وہ تو اس زمانے کی کچھ شخصیات نے ابدالی کو 30 لاکھ روپے کا نذرانہ پیش کیا اور لوٹ مار اور قتل عام کو روکنے کی درخواست کی تو سمجھیں کہ صابر شاہ کی موت کا انتقام ختم ہوا اور بیگم پورہ کے لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیگم پورے سے ابدالی کے سپاہیوں نے اس قدر مال و دولت، اسلحہ، توپیں، ہاتھی اور گھوڑے لوٹے کہ انہوں نے لاہور کے باقی تمام محلوں کی طرف جن کا سلسلہ اس زمانے میں میلوں تک پھیلا ہوا تھا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ابدالی تقریباً 1 ماہ بیگم پورہ میں رہا اور اپنا سکہ جاری کیا۔ یہ ابدالی کا لاہور پر پہلا حملہ تھا۔ ادھر صابر شاہ کی میت کو افغان سپاہیوں نے غسل دیا اور اسی جگہ دفن کیا جہاں اس وقت صابر شاہ کا مزار موجود ہے۔ تو یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ مزار 250 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اگر اس کی لوکیشن دیکھی جائے تو یہ بادشاہی مسجد کی ویسٹ سائڈ یا مغربی سائڈ پر موجود ہے۔ مزار کے اندر سے بھی بادشاہی مسجد کے گنبد دکھائی دیتے ہیں۔ اس مزار میں ایک گھاٹی چڑھ کر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہی آپ کو بائیں جانب ایک مسجد نظر آتی ہے۔ یہ مسجد بھی کافی پرانی ہے لیکن اس کی مختلف ادوار میں تزئین و آرائش ہوتی رہی۔ اس مسجد میں 60 سے 70 لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن پاس ہی چونکہ بادشاہی مسجد ہے تو یہاں نمازوں کے اوقات میں زیادہ تو نہیں لیکن 15 سے 20 نمازی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ کچھ قدم بڑھ کر وائٹ ماربل کی سیڑھیاں چڑھ کر آپ ایک چبوترے تک آ جاتے ہیں جہاں آپ کو اندر سید صابر شاہ کی قبر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں اندر کافی خوبصورت شیشوں اور سنگ مرمر کا کام کیا گیا ہے اور آپ کی قبر پر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے جس میں آپ کو شہید اور گوند پیر کہا گیا ہے۔ صابر شاہ کو گوند پیر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر ان کا مزار ہے یہاں گوند کے درخت ہوتے تھے اور اسی نسبت سے یہ گوند پیر کے نام سے بھی مشہور ہو گئے۔ ماضی میں یہ مزار بالکل ایسا نہیں تھا بلکہ اسے ایک چبوترے پر بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو موتی مسجد کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چبوترے پر کسی مذہبی عبادت گاہ یا مقدس مقام کو بنانے کا مقصد ایک تو اسے زمین کی سطح سے اونچا رکھنا ہوتا تھا، دوسرا اسے تعظیم دینا ہوتا تھا اور نمایاں کرنا ہوتا تھا۔ بعد کے ادوار میں یہاں مکمل مزار بنا دیا گیا۔ یہاں آپ کو اور بھی قبریں نظر آئیں گی۔ ایک قبر لاہور کے صوبے دار کی ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے۔ مزار کے احاطے میں کچھ قبریں اور بھی ہیں جو اس مزار کے متولیوں اور خدمت گزاروں کی ہیں۔ یہاں ایک اور نمایاں قبر آصف جاہ کی بھی ہے جو فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اس مزار پر ایک زمانے میں طوائفوں کی اور شاہی محلے سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد حاضری دیتی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آصف جاہ سید صابر شاہ کے عقیدت مند تھے
اور آصف جاہ کی دیکھا دیکھی بہت سی طوائفوں اور موسیقاروں نے اس جگہ سے عقیدت بنائی اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی منتیں اور مرادیں یہاں پوری بھی ہوئی۔ اسی مزار کے احاطے میں آصف جاہ کی 2 بیویوں کی بھی قبر ہے۔ پھر مسلم لیگ نون کے رہنما کیسر امین بٹ کے والدین کی قبر کے بارے میں بھی یہاں ایک ذمہ دار شخص نے یہی بتایا کہ وہ یہی ہیں۔ مزار کے احاطے میں اور بھی قبریں ہیں، لیکن ان کا اس مزار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو قبرستان کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزار کے ہی ایک حصے میں متولیوں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنائی گئی ہیں۔ کہیں پر چراغ جلانے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تو کہیں نذرانے کے لیے باکسز نظر آتے ہیں۔ کسی کی منت مراد پوری ہونے کی خوشی میں یہاں لوگ میٹھا اور مختلف قسم کے لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ان مزاروں کا کنٹرول 60 کی دہائی سے محکمہ اوقاف کے پاس ہے اور ان کے انتظام و انصرام وہی دیکھتے ہیں۔ سید صابر شاہ کا عرس شوال کے مہینے کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور ہر چاند کی 21 تاریخ کو یہاں لنگر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی جمعرات کے علاوہ یہاں آپ کو مختلف اوقات میں عقیدت مند نظر آئیں گے اور ان عقیدت مندوں میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جہاں آنے والے عقیدت مندوں کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں، اور یہ عمل درست ہے یا نہیں، میں اس پر کوئی ذاتی رائے نہیں دینا چاہتا، بلکہ یہ مفتیان دین کا کام ہے کہ اس پر بات کریں۔ ہر ایک کی اس حوالے سے اپنی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور نہ ہی میں اس ویڈیو میں منتوں اور مرادوں کے کلچر کو پروموٹ یا ڈیموٹ کر رہا ہوں۔ ہر ایک کا سوچنے کا اپنا نظریہ اور نیت ہوتی ہے، لیکن اب جب بھی کبھی آپ کا گزر اس مزار کے پاس سے ہو تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ یہاں دفن شخص کی موت کے انتقام میں احمد شاہ ابدالی نے اس شہر کو تباہ بھی کیا، قتل عام بھی کیا اور لوٹ کھسوٹ بھی کی۔